قربانی کا فلسفہ دوستو اس دعا کے اندر موجود ہے جو دعا ہم پڑھتے ہیں۔ ہمارا المیہ مسئلہ یہ ہے قربانی کرنے والا خود وہ دعا نہیں پڑھتا۔ بڑے دکھ کی بات ہے، اللہ کی قسم افسوس کی بات ہے، جب ہم نے دین اٹھا کر ایک مخصوص طبقے کے حوالے کر دیا، مسئلے کھڑے ہو گئے۔ قربانی کرنے والا وہ دعا خود پڑھے اور یہاں سے نہیں پڑھے، یہاں سے پڑھے۔ قربانی کا فلسفہ آپ کو مل جائے گا۔ ایک ایک جملے کے اگر میں صرف ترجمہ کروں گا، ٹائم نہیں ہے، ایک ایک جملہ آپ قربانی کر رہے ہیں، دعا کیا پڑھ رہے ہیں؟ انی وجہت۔ یاد رکھیں اس ایک جملے میں قربانی کرنے والا اپنی ڈائریکشن بتا رہا ہے، قربانی کرنے والا بتا رہا ہے میرا قبلہ، میرا کعبہ، میرا مرکز اللہ کی ذات ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفہ وما انا من المشرکین۔ میں مشرک تھوڑی ہوں، میں ملت ابراہیم پر کھڑا ہو کر اعلان کرتا ہوں، اپنا رخ اس ذات کی طرف کر رہا ہوں جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمینوں کو پیدا کیا۔ اپنی ڈائریکشن بتا دی قربانی کرنے والے نے۔ اگلے جملے میں کیا کہتا ہے قربانی کرنے والا؟ اگلے جملے میں قربانی کرنے والا کہہ رہا ہے کہ جناب جب میں نے آنکھ کھولی، جب میں نے آنکھ بند کی، جب میں دنیا میں آیا، جب دنیا سے گیا، یہ پوری زندگی اللہ کے لیے ہے۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین۔ میرا جینا اللہ کے لیے، میرا مرنا اللہ کے لیے، میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے۔ اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے اختیارات، اس کے حقوق میں کوئی شریک نہیں۔ وانا من المسلمین، میں اعلان کرتا ہوں، اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرتا ہوں، اپنے جسم کو خدا کے سامنے جھکاتا ہوں، اپنے دل کو خدا کے سامنے سجدہ ریز کرتا ہوں۔ پھر کیا کہتا ہے وہ؟ اللہم من کا ولا کا، اللہ جو قربانی میں کر رہا ہوں یہ تیری دین ہے، یہ تیری بخشش ہے، یہ تیری عنایت ہے، یہ تیرا انعام ہے۔ اے اللہ تیرے نام سے اسے ذبح کر رہا ہوں۔ بسم اللہ ہے، اللہ اکبر۔ اللہ تو سب سے بڑھ کر ہے، تو کائنات کا شہنشاہ ہے، تو کائنات کا بادشاہ ہے۔